بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سالانہ محفل پاک برائے ارسال ثواب والد محترم بھائی نوید صاحب انعقاد پذیر ہے۔ کریم اللہ اس محفل کی ساری برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے طفیل ان کے والد بزرگوار کی قبر کو جنت الفردوس کا وسیع و عریض باغ قرار دے۔ توجہ ہے صاحبان، بات شروع کی جائے۔ حدیث قدسی ہے، اس حدیث مبارکہ کو امام اہل سنت نے اپنی کتاب الامن والعلا کے پہلے باب میں درج کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، زبان سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور میرے آقا اللہ کے بندوں تک اللہ کی یہ بات پہنچا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں، انی لأہم بأہل الارض عذابا فإذا نظرت إلی عمار بیوتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار صرفت عذاب عنہم۔ توجہ ہے صاحب؟ نہ میں نے کوئی آپ کو شعر سنایا ہے کسی شاعر کا لکھا ہوا، نہ میں نے آپ کو کوئی کلام سنایا ہے، میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو۔ تھوڑا سا اپنے مزاج کو بدلیں، رسول پاک کی حدیث پر آپ کو بولنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب اس قوم کو بتائیے، انی لأہم بأہل الارض عذابا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں زمین پر بسنے والے انسانوں پر اپنا عذاب نازل کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ، پھر جب میں زمین پر ایسے انسانوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ایسے بندوں کو دیکھتا ہوں۔ کن کن بندوں کو؟ عمار بیوتی، جو میرے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ غور سے میں مختصر گفتگو کروں گا اور ارادہ یہ ہے کہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب میں اپنے گھر کو آباد کرنے والے بندے دیکھتا ہوں، ایک گروہ ہو گیا۔ والمتحابین فی، اور جب میں وہ بندے دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
کتنے گروہ ہو گئے ڈوگر صاحب؟ 2 سلامت رہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور جب میں وہ بندے دیکھتا ہوں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیتے ہیں۔ سلامت رہیں، خوب سنایا۔ 3 گروہ، 3 طرح کے بندے اللہ فرماتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، پہلے جو میرے گھر کو آباد کریں، دوسرے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، تیسرے وہ جو تہجد کے وقت توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان 3 بندوں کی وجہ سے، 3 قسم کے بندوں کی وجہ سے، 3 قسم کے ان غیر اللہ بندوں کی وجہ سے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میں جملہ کہہ گیا ہوں کہ 3 قسم کے ان غیر اللہ بندوں کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے ان بندوں کی وجہ سے کیا کرتا ہوں میں؟ صرفت عذابی عنہم، ان کی وجہ سے میں عذاب کا ارادہ ختم کر دیتا ہوں۔ سلام بندوں کی وجہ سے قبلہ جی کہتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یہ، میں ایڈی چوپ والا خطیب بھی نہیں، تسی پتہ نہیں کن کن کی وجہ سے جی؟ یہ بندے رسول ہیں؟ یہ بندے پیغمبر ہیں؟ یہ کوئی اوصیاء ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو خود کو کہے میں ولی ہوں اور مسجد میں آیا بیٹھوں؟ بھائی میں تو نہیں کہتا۔ آپ میں سے کوئی ہو تو اس کی اپنی ہمت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم درجہ ولایت پر ہیں اور اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ بھائی ہم اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، ہماری وجہ سے اس گھر کی رونق میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس گھر کی وجہ سے ہماری رونق میں اضافہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان بندوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی؟ صرفت عذابی عنہم، حدیث میں نے پڑھ دی، عربی میں پڑھ دی اور عبارت پڑھ دی، زبر دیر لگا کے پڑھ دی، کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جس کا جس مسلک پہ جی مانے، سنی عالم سے پوچھیں، شیعہ سے پوچھیں، اہل حدیث سے پوچھیں، دیوبندی سے پوچھیں، جہاں سے آپ کا جی چاہے، توجہ، جہاں پر آپ کا دل مانتا ہے، جسے آپ علامہ سمجھتے ہیں، جو آپ کے نزدیک پڑھا لکھا بندہ ہے، اس سے پوچھیں۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ جو اتنی کمزور بات کرتا ہو وہ پھر اس طرح تو نہیں نہ کہتا کہ جسے جی چاہے آپ اس سے پوچھ لیں، تسلی کر لیں۔ اگر بات وہی ہو جو میں اس منبر سے بیان کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھے بتائیے، جب اللہ اپنے غیر نبی بندوں کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیتا ہے تو جب نبی امتی کی قبر میں خود آ جاتے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ ابھی سارے میرے ساتھ باجماعت نہیں ہوئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تنہا تو نہیں چھوڑنا چاہتا نا قبلہ، کیونکہ میں بات کو ضائع تو نہیں کروں گا۔ بھائی بندہ مسجد میں بیٹھا، عذاب محلے سے دور ہو گیا، بندہ اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھا، عذاب سوسائٹی سے دور ہو گیا، بندہ اپنے دل میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہا ہے، پورے شہر سے عذاب دور ہے، پورے محلے سے دور ہے، پوری بستی سے دور ہے، ان بندوں کی وجہ سے زمین کے اوپر ہے۔ یہ سرکار کا غلام ہے، حضور کا امتی ہے، حضور کا کلمہ گو ہے، پہنچا ہے قبر میں اور حضور خود تشریف لے آئے۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، سرکار خود تشریف لے آئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب ایک بندے کی وجہ سے عذاب دور ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ سارے بندے بنے ہیں، جب خود قبر میں آ جائے، غور رہے گا۔ چلیے میں ایک بات، قاری نوید عرفانی صاحب ہمارے وطن کی بڑی خوبصورت آواز ہے،
اللہ ان کے ذوق میں برکت دے، بڑی دلچسپی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میں یہ جملہ بالخصوص انہیں اور بالعموم سب کو ہدیہ کر رہا ہوں جی، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات، یہ جملہ بھی آپ جس سے چاہیں اس سے پوچھیں، لیکن ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں پوچھنے کی شرط یہ ہوتی ہے، پوچھنا اس سے ہے جو کم از کم مجھ سے رینک میں اونچا۔ یہ تو پھر معیار کی بات ہے نا کہ اس سے پوچھیں جسے کچھ آتا ہے قبلہ۔ اب آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ بین المسالک پوچھیں، پگڑی کا کوئی فرق نہیں، امام جبے کا کوئی فرق نہیں، جہاں سے جی چاہتا ہے آپ وہاں سے پوچھیں۔ یہ پوچھیں کہ جب سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تھے این دوپہر کے وقت، تو مولانا مسئلہ یہ بتائیے سورج زیادہ روشن ہوتا تھا یا حضور کا چہرہ؟ ناظم آپ جی کیسا سوال ہے؟ کسی سے پوچھے آپ، جب دوپہر کے وقت سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا، حضور تشریف لاتے اپنے کاشانہ سے باہر، تو اس وقت سورج زیادہ چمکدار ہوتا تھا یا سرکار کا چہرہ؟ یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا آپ۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ سورج زیادہ روشن ہوتا تھا تو لاکھ دی لعنت، اور اگر کوئی کہے کہ حضور کا چہرہ زیادہ روشن ہوتا تھا تو پھر وہ بندہ ٹھیک بتا رہا ہے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو۔ یہ جواب ہے درست۔ اب آپ مجھے بتائیے جس کے چہرے کے نور کی برابری عروج پہ چمکتا ہوا سورج این دوپہر کے وقت نہ کر سکے، حضور کا صرف چہرہ نہیں قبر میں آتا، حضور و نفس نفیس قبر میں تشریف لاتا۔ اب کوئی مجھے سمجھا دے قاری صاحب اس بات پر کہ جب سرکار خود تشریف لے آتے ہیں تو پھر مومن کی قبر کا معاملہ کیا ہے؟ کون کون ہے جس نے جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے؟ میرے خیال سے سب نہیں دیا، میں نے بھی دیا، نیکیاں بہت بڑی، دینا بھی چاہیے۔ اگر میت کو تیزی سے لے کر جائیں تو کیا آوازیں آتی ہیں پیچھے سے؟ بولو تو صحیح یار، کی ہوگی ہولی بھائی، ہولی بھائی، اور آہستہ بھائی، آرام نہ چل، آتی ہیں یہ آوازیں کہ نہیں آتی؟ بھائی جب کہانی مک گئی، جب بات ہی ختم ہو گئی ہے تو ہولی کیا اور تیز کیا، جیسے مرضی لے کے جاؤ بھائی، جب کہانی ختم ہے جی، کہتے ہیں کہانی ختم ہو گئی، بندہ دنیا سے چلا گیا، قبلہ کہانی ختم ہو گئی۔ اچھا بھائی اگر کہانی ختم ہو گئی تھی تو پانی گرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیا سوٹ پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اسے خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پھولوں پہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چلے ہیں اسے قبرستان کی طرف تو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ آہستہ چلیں، آہستہ چلیں، آہستہ چلیں۔ اچھا چلو، شریعت تو شیعہ سنی نہیں ہے نا، کیا سن رہے ہیں؟ شریعت تو شریعت ہے، تمام کلمہ گو شریعت کے پابند ہیں۔ آپ یہ مسئلہ بھی کسی سے پوچھیں کہ جب میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے آہستہ کی آواز کیوں آتی ہے، تو وہ آپ کو کہے گا اس لیے کہ میت کو جھٹکا لگنا دین اسلام کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کو آرام سے لے چلو، آہستہ سے لے چلو، اس بندے کو جھٹکا نہ لگے، اسے تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا مولانا صاحب اتنا تو سمجھائیں ہم ملان مزاج بندوں کو، جو اللہ نبی کے غلام کو جھٹکا تو لگنے نہیں دیتا، وہ قبر میں عذاب کے لیے لے کے جا رہا۔ بھئی کوئی سمجھائے تو صحیح، جو جھٹکا نہیں لگنے دے رہا قبلہ، کہتا ہے آہستہ لے کے آؤ، وہ قبر میں اپنی طاقت دکھائے گا بندے کو، مارے گا بندے کو، مروائے گا بندے کو، نہیں۔ اور بابا جس نے مٹی کے نیچے چھپا لیا ہے نا کہ تم بھی نہ دیکھو کیا ہوا ہے، اس ارحم الراحمین کو رب خدا اللہ کہا۔ اب توجہ ہے آپ کی؟ بس تھوڑا سا اور، یہ جو آیت میں نے پڑھی برسی کے حوالے سے، تو چونکہ موضوع سے وفا کرنا بھی ضروری فرض ہے، میں وہ فرض پورا کر رہا ہوں۔
اللہ نے فرمایا انشکر لی والے والدیک، اے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ کس کس کا شکر؟ ڈاکٹر صاحب کس کس کا جی؟ بندہ اللہ بندے سے کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے، جب اللہ کا شکر ادا ہو گیا تو والدین کے شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو یہی آج تک بتایا گیا تھا کہ اللہ ہی اللہ بس اللہ ہی اللہ۔ بھائی جب اللہ کا شکر ہو گیا تو ماں کا شکر کیوں ہے؟ باپ کا شکر کیوں ہے؟ یا اللہ کوئی ضروری ہے نہ کروں تو پھر ماں کا شکر نہیں ادا کرتا، باپ کو شکریہ نہیں کہتا، تجھے کہتا ہوں، جتنا کہتا ہوں اتنا کہتا ہوں، ماں کو نہیں کہتا۔ توجہ ہے؟ جتنا تو کہتا ہے تیرا شکر کرتا ہوں میں، باپ کا نہیں کرتا۔ اب اللہ جواب کیا دیتا ہے بندے کو؟ اللہ کہتا ہے سن، جتنا مرضی تو میرا شکر ادا کر، گھر میں نہیں کعبے جا کے کر، مسجد نبوی میں جا کے کر، خانہ کعبہ کا جلاب سلوا کے پہن کے کر، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے کر، قیامت تک میرا شکر ادا کرتا رہے، اس وقت تک قبول نہیں جب تک تو اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرے۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری، جب تک تو اپنے والدین کا جن کی وجہ سے تو دنیا میں ہے، جملہ کہہ دوں، اللہ چاہے تو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا کیا کہ نہیں؟ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنایا کہ نہیں؟ قادر ہے کہ نہیں؟ اس نے ہمیں ماں باپ کے بغیر کیوں نہیں بنایا؟ سوال ہے نا کیوں اس نے ہمیں والدین کے بغیر پیدا نہیں کیا؟ ماں بھی دی باپ بھی دی، دیا کہ نہیں؟ پتہ کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندوں نے میری زمین پر میرا ہی دیا ہوا رزق کھا کے میرے ہی بنائے ہوئے دین کے وسیلے سے انکار کر دینا ہے۔ اب میں چپ قوم کا کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ہی دین دیے ہوئے پر، میرے ہی دین میں وسیلے کا انکار کر دے گا میرا ہی بنایا ہوا بندہ۔ اللہ نے عالم ارواح سے زمین پر بھیجا، وسیلے کے بغیر نہیں بھیجا، تاکہ ہر بندہ سمجھے اگر وہاں سے یہاں آنے کے لیے ماں باپ کے وسیلے کی ضرورت ہے تو یہاں سے جنت میں جانے کے لیے توجہ ہے قبلہ، وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب وہ وسیلہ بھی سن لیجئے، اگر آپ کی جنت زمین پر آنا تھا تو گھر کا مالک تھا باپ، گھر کی ملکہ تھی ماں، آپ نے ان دونوں کی ملکیت کو مانا تب اس گھر میں آئے۔ جنت کی ملکیت ہے حسن کے پاس اور حسین کے پاس، نہ بولے اب ان کی ملکیت کو مانا تو ادھر آئے۔ یہ جتنے لوگ باپ سے کہتے ہیں نا جو میرا بنتا ہے وہ دے، یہ اقرار ہے کہ مالک باپ ہے۔ کیا سن رہے ہیں یار؟ میرا باپ میرا حصہ دے۔ دوسرے دوستوں کو کہنا میرے باپ سے کہیں جو میرا بنتا ہے دے، باپ کو مالک مان پھر حصہ مان۔ یہ فطرت انسانی ہے، باپ کو باپ ماننا پڑتا ہے، باپ کو مالک ماننا پڑتا ہے، پھر مانگتے ہیں حصہ۔ باپ کو گھر کا سردار ماننا پڑتا ہے، پھر مانگنے کے حقدار ہیں حصہ۔ حسن کو سردار مانیے قبلہ، حسین کو سردار مانیے، ان کے وسیلے سے جنت میں اپنا حصہ مانگیے۔ اور میرے آقا کی یہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کا اگلا ٹکڑا ہمیشہ چھوڑا گیا۔ اب اس کی وجہ کہ یہ مجھے تو نہیں معلوم، وگرنہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہے، بعض نسخوں میں اتنی ہے بعض میں اس سے آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ابوہما افضلہما، حسن
بھی جنتی جوانوں کا سردار، حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار، اور علی ان دونوں سے بڑا جنت کا سردار ہے۔ انشکر لی والے والدین، میرا شکر ادا کرو اور اپنے سلامت رہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں آپ سارے؟ یا اللہ ان کا نہیں کرتا تیرا کرتا ہوں، کہتا ہے قبول ہی نہیں کرتا۔ ماں کا شکر گزار ہو، باپ کا شکر گزار ہو، یا اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، یہ وسیلہ ہے تیرے دنیا میں آنے کے لیے، اور میں نے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں یہاں پر ایک جملہ کہے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میری ماں ہو تو مجھے حکم ہے شکر گزار رہوں، آپ کی ماں ہو آپ کو حکم ہے آپ شکر گزار رہے، میرا باپ ہو مجھے حکم ہے میں شکر گزار رہوں، آپ کے والد ہو آپ کو حکم ہے آپ شکر گزار رہے۔ یار جس خدا کی نظر میں آپ کی اور میرے ماں باپ کی اتنی اہمیت ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا کتنی اہمیت ہے اس ماں کی جو نبی کی ماں ہے۔ بولے یار اگر بیٹھے میرے ساتھ، اور کتنی اہمیت ہے اس باپ کی جو رسول پاک کا باپ ہے۔ بھائی دنیا یاد رکھے، امتی کو باپ کہنا اور ہے، نبیوں کے سلطان کا عبداللہ کو باپ کہنا اور ہے۔ توجہ ہے، میں جملہ کہہ دوں، ہم کہنا ابا جی تو مرضی سے کہتے ہیں، آپ کہنا ابا جی تو مرضی سے کہتے ہیں، رسول جسے باپ کہے مرضی سے نہیں کہتا، اللہ کی وحی سے باپ کہتا۔ جملہ مکمل نہیں ہوا، جسے نبیوں کا سلطان اللہ کی وحی سے باپ کہے مومن ہوتا ہے، کبھی کافر نہیں۔ آپ سلامت رہیں گے، تھکن اتر گئی۔ لیجئے ایک اور جملہ سنیے، میرے رسول کی جس معاشرے میں تشریف آوری ہوئی ہے، عرب کے معاشرے میں، اور میرے آقا کے والد گرامی کی شان کیا ہے، اب میں باپ کی عظمت پڑھوں تو رسول کے باپ کا ذکر کروں گا نا۔ توجہ ہے نا قبلہ؟ اور میں بڑی جلدی 9 بجے سے اوپر نہیں جاؤں گا، ارادہ میرا یہی ہے، یہ میرا ارادہ ہے۔ ہاں جی، مکمل بھی ہو سکتا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، میں یہ ارادہ کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اچھا اب کیا ہے؟ عبداللات، عبد المنات، عبد العزا، عبد الحبل، کیا سن رہے ہیں آپ؟ عبد الاصاف، عبد النائلہ، یہ بندوں کے نام ہیں۔ کسی کا عبد اللات ہے، کسی کا عبد المنات ہے، کسی کا عبد العزا ہے، کسی کا عبد الحبل ہے، کسی کا عبد الاصاف ہے، کسی کا عبد النائلہ ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کے رسول نے تشریف لانا ہے اس میں بندوں کے نام یہ ہیں، لات کا بندہ، منات کا بندہ، حبل کا بندہ، عزا کا بندہ، اصاف کا بندہ، نائلہ کا بندہ۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، جو خود کو بتوں کے بندے کہتے تھے وہ بھی میرے نبی کے باپ کو عبداللہ کہتے تھے۔ دکھائیں یہ نام بدلا نہیں گیا، نہیں توجہ فرما رہے نوید بھائی، ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک کے والد گرامی کا نام پہلے کچھ اور تھا تو ہم سنیوں نے محبت میں عبداللہ رکھ دیا ہو، یا اور ہے، یا نام پہلے کچھ اور تھا مسلمانوں نے مل کے فیصلہ کیا ہو کہ نام کو بدل دینا چاہیے، یا نام پہلے کچھ اور تھا تو رسول نے بدل دیا ہو کہ میرے باپ کا نام ہے۔ توجہ یار، لہذا عبداللہ کہا جائے نہیں، نام پہلے سے ہی عبداللہ تھا، رکھا کس نے؟ حضرت عبد المطلب نے۔ عبد المطلب کون ہے؟
اب کوئی مرتا ہے تو مر جائے، جلتا ہے تو جل جائے، کلیجہ پھٹتا ہے تو پھٹ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، زمینیں اوپر چلی جائیں، آسمان نیچے آ جائے، پرواہ نہیں مجھے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کچھ بھی کر لے، جو مصطفیٰ کا دادا ہے نا وہی علی المرتضیٰ کا دادا ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتائیں۔ غور قبلہ پوری توجہ۔ حضرت عبد المطلب نے نام رکھا عبداللہ، عرب کے پورے معاشرے میں دوسرا نام عبداللہ دکھا دیں، اگر نہ دکھا سکے تو ماننا پڑے گا جن گھروں میں بت پوجے جاتے ہوں وہاں عبداللہ پیدا ہوتا ہے، وہاں عبد المناف پیدا ہوتا ہے، وہاں عبد الحبل پیدا ہوتا ہے، وہاں عبد العزیٰ پیدا ہوتا ہے، وہاں عبد الاصاف اور عبد النائلہ پیدا ہوتے ہیں۔ عبد المطلب کا اپنے چاند کا نام عبداللہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے بت پوجنے والے اور ہیں، بت توڑنے والے اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، جائیے، توجہ ہے جی۔ ایک فکرہ صدر محترم اور کہہ رہا ہوں، بات یہاں تک آ گئی ہے تو جملہ لے کے جائیے۔ ابو جہل میرے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ نہیں ہے نا؟ سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا۔ دیکھو رسول کی نسبت کیسے لعنت کو رحمت میں بدلتی ہے۔ ابو جہل لعنتی، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، بولو یار چپ کر گئے ہو۔ ابو جہل لعین اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جائیے یہ بھی سوال ہے سب سے، پسند کے علامہ سے پوچھئے گا، نہ اس کی تشریح کروں گا نہ وضاحت، صرف میں حدیث کی طرف توجہ دلا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاکی صاحب کلمہ پڑھا، میرے رسول کی صحابیت کا شرف حاصل کر لیا، رسول پاک نے اپنے صحابہ کو حضرت اکرمہ کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی تھی؟ پسند کے علامہ سے پوچھئے، وہ نصیحت یہ تھی، میرے نبی نے فرمایا سنو میرے غلاموں، آج کے بعد اکرمہ کے سامنے کوئی ابو جہل کا برا نہ کہے۔ تسلی کیجئے، تسلی تسلی، غلام عباس سے میری بات کر رہا ہے کہ جب حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھا تھا، رسول پاک نے یہ نصیحت کی تھی اپنے ماننے والوں کو، اے میرے غلاموں، اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہ کرنا، اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ میرے اکرمہ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اپنے باپ سے رشتہ ہے، باپ بیٹے کا، توجہ ہے یاد نہیں سن رہے آپ؟ تسلی کیجیے، آپ کا حق ہے تسلی، چونکہ چنانچہ نہیں، اطمینان کیجئے، تسلی کیجئے کہ رسول پاک نے یہ نصیحت کی یا نہیں۔ اگر حضرت اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کو برا کہا جائے تو حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی ہے، رسول نے منع کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہاں جو بھی بول رہے ہیں ہمارا رسول واقف ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں قبلہ، ضروری ہے شجرہ رسالت کے فضائل بیان کیے جائیں، شجرہ رسالت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اگر رسول کے دل کو تکلیف پہنچے گی دنیا کے اوپر بھی برباد ہو جاؤ گے، زمین کے نیچے بھی برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا پازیٹیو بولی، لطف آیا یا وقت گیا کہ باپ اصول ہے، کسی درخت کے سائے میں کوئی پودا پروان نہیں چڑھتا۔ سوچئے، اب سوچئے، تقریر ہو گئی، کسی درخت کے سائے میں قبلہ کوئی پودا پروان نہیں چڑھتا۔ یہ جو فصلوں سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں وہ گواہی دیں، چپی کر گئے ہیں۔ سایہ دار درخت کے نیچے کوئی درخت پودا پروان نہیں چڑھتا۔ کیوں؟ جو بڑا درخت ہوتا ہے نا
وہ چھوٹے کو جوان نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے میں جو ہوں میرے ہوتے تم جوان ہو کے دکھاؤ، نہیں نا جوان ہونے دیتا۔ یہ باپ ہے، ہائے ہائے، ایسا شجرے سایہ دار ہے، 2 4 5 بچوں کو اپنے سائے کے اندر جوان کر کے بتاتا ہے میں کھیت میں لگا ہوا درخت نہیں، میں گھر میں بیٹھا ہوا باپ ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ پوچھے نا باپ سے کہ میرے لیے کیا کیا ہے، توجہ ہے، یہ باپ سنے، باپ۔ اگر کوئی جوان بیٹا کسی وقت جوانی کے جذبات میں آ کر باپ سے پوچھے نا میرے لیے کیا کیا، میں ممبر پہ ہوں مگر نہ جواب ایسا دوں کہ طبیعتیں خوش ہو جائے آپ کی۔ اب اس ممبر کے کچھ تقاضے ہیں نا، مجھے مہذب بات کرنی ہے۔ اگر کوئی باپ کے سامنے بیٹا کہے نا میرے لیے کیا کیا ہے، تو اس کو پکڑ کے شیشے کے سامنے لے جانا، اسے کہنا خود کو بھی شیشے میں دیکھ، مجھے بھی شیشے میں دیکھ، میں نے تیرے لیے کچھ نہیں نہ کیا، لا میری جوانی مجھے واپس کر۔ بیٹھے ہیں یار کہ نہیں بیٹھے؟ باپ کہے بیٹے سے لا میری جوانی، اگر میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، کیا سن رہے ہیں یار؟ یہ نوجوانوں کو تو بات بھلی نہیں لگے گی نا، بزرگ توجہ فرمائیں گے کہ لا میری جوانی، لا مجھے لوٹا میری جوانی۔ ابا جی یہ کیا ہے؟ اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، جو اپنی اولاد کو جوان کرنے کے لیے خود بوڑھا ہو جائے اسے باپ کہا جاتا ہے، اسے باپ کہتے ہیں۔ جوانی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے بندے کی زندگی میں، جو اولاد کو جوان کرنے کے لیے خود بوڑھا ہو جائے اور اپنی زندگی کی دعائیں مانگے، یا اللہ مجھے زندگی دینا، میں اپنے بچوں کو جوان ہوتا دیکھوں، میں اپنے بچوں کو پروان چڑھتا دیکھوں، اسے باپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میرا پروٹوکول دیکھیں آپ، اس لیے میں اپنی طرف بات کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے۔ بھائی جتنی وسعت میری تھی میں نے اتنے کا سوٹ پہنا، ٹھیک ہے، موسم کے مطابق جو مجھے مناسب لگا میں نے سر پہ رکھا دستار کی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اپنی میں پوری تیاری میں آیا، خوشبو جتنی میں لگا سکتا تھا میری وسعت میں تھی میں نے لگائی، ٹھیک ہے۔ میرے آنے پر آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، سب کچھ ہوا۔ اب میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا فرق کیا؟ یہ جو بوسکی کے سوٹ ہے نا قبلہ، یہ جو لٹھے کے سوٹ ہیں، یہ جو کاٹن کے سوٹ ہیں، مایا لگی ہوئی ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں کھڑ کھڑ ہو رہی ہے جی، اور گاڑیاں ہیں 35 لاکھ کی نیچے، جس کا چھلا اپنی انگلیوں پہ نوجوان گھما گھما کے چابی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پگڑی باندھتے ہیں، دستار تو شملہ اونچا رکھتے ہیں، خوشبو اچھی، 10 ہزار کا جوتا پہن کے نوجوان جب نکلتا ہے، 60 ہزار کا 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے نکلتا ہے نا، میں پنجابی میں کہوں گا اور میں دیکھوں گا کون آیا کون نہیں آیا۔ اے ساری ٹور جنی ٹور ہے نا، ایک لفظ ولد دی وجہ تو کیوں آیا ہے وہ بندہ جو میرے ساتھ ہے؟ ایک لفظ ولد جو جنم پرچی میں نام کے ساتھ لکھا ہے نا، غلام عباس ولد محمد رمضان، یہ ایک نام کا کمال ہے۔ جو کہے نا باپ سے میرے لیے کیا کیا ہے، اسے بولا ولد ہٹا کے دے، یہ باپ ولد ہٹا کے دے، یہ ہے قبلہ باپ، سلامت رہے۔ یہ باپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے پروردہ آغوش رسالت، آپ کے اور میرے مولا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھک گئے ہیں، اب میں اسی پہ بات سمیٹ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا 4 مقامات ایسے ہیں، کتنے؟ 4 مقامات ایسے ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے سارے دروازے جتنے ہیں سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے فرشتوں ان اوقات میں، ان لمحوں میں میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے میں رد نہیں کرتا۔ کتنے مقام ہے قبلہ؟
4 مقام سنیں. پہلا کون سا ہے؟ سنیں یہ نوجوان سنیں, دل پہ باندھیں اسے. پہلا مقام کون سا ہے؟ جب ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھتی ہے. اللہ کو وہ وقت اتنا پسند ہے, اللہ رحمت کا 1 2 نہیں سارے دروازے کھول دیتا کہ نکاح کے رشتے میں بندھا ہے. ہمارا اس وقت مزاج کیا چھوارے پھاڑ, اوے کر توئے کر, ادھر بھج کتنا قیمتی لمحہ ہے. توجہ ہے, ہم ادھر بھاگ لے آئے پھاڑے لائے چلائے, اس میں یہ وقت گزار دیتے ہیں. مولا علی کا جملہ کیا فرماتے اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, ایک بھی بند نہیں رہتا. ہماری دعا کو گزرنے کے لیے کتنے راستے کی ضرورت ہے قبلہ, اس نے سارے ہی دروازے کھول دیے. جب نکاح ہو رہا ہے, دوسرا مرحلہ جب امام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے, اقامت پڑھنے والا پیچھے اقامت پڑھے. اقامت اور جماعت کے درمیان جو وقت ہے نا, مختصر سا وقت نہیں, آپ بیٹھے. اقامت اور جماعت کے درمیان جب تصور بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, سب سیدھی کریں, موبائل بند کریں, اندر آ جائیں, جگہ موجود ہے, وہ والا وقت چند لمحے ہیں. وہ اللہ فرماتے ہیں بندے سارے دروازے کھلے ہیں رحمت, جو تیرا جی چاہے, جو تیرا جی چاہے وہ مجھ سے مانگ, میں قبول کروں گا, رد نہیں کروں گا. 2 ہو گئے آہستہ سے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. تیسرا لمحہ, تیسرا وقت کون سا ہے؟ جب اللہ بارش برسائے. آج بھی برسے, جب بارش برس رہی ہو, رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوتے. آپ کو اللہ سے کوئی بات منوانی ہے تو ڈر کے اندر نہ بیٹھیں. بادل گرج رہا ہے, چمک رہا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ادھر چھپو ادھر ہٹو بچوں کی آوازیں, ہم اسی میں یہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. وہ رحمت کے سارے دروازے کھول کے کہہ رہا ہے کوئی اپنی منوانے والا, میں اس کی مانوں. ہے کوئی اپنی بات مجھ سے کرنے والا تو کرے. اچھا اس وقت کرنا کیا ہے, اور کچھ بھی نہ کریں تو اللہ سے اتنا ضرور کہیں, یا اللہ مجھے نہیں پتا اس بارش کے کتنے قطرے ہیں, جتنے بھی ہیں تجھے پتا ہے نا, جتنے قطرے اس بارش کے ہیں نا, اتنی بار میرا درود تیرے نبی کی ذات پہ ہے, پہنچا دے. پھر منوا دے اس سے جو بھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب کو جو اچھا لگتا ہو وہ اللہ کو پسند نہ آئے. بابا جس کا نام گنبد خضرا میں لیا جاتا ہے, اسی کا نام عرش الہی پر لیا جاتا ہے. چوتھا لمحہ سنیے, اپنی سماعت کو تازہ کیجئے, اپنی ایمان کی گہرائی کو تازہ کیجئے. خطیب منبر صدونی نے فرمایا چوتھا لمحہ وہ جب باپ بیٹھا ہو گھر میں, باپ گھر میں بیٹھا ہو, اولاد سامنے بیٹھی ہے, باپ اپنے بچے کو دیکھ کر, باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر, باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے. اوئے ہوئے کیا سن رہے ہیں, اللہ باپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے, باپ کی خوشی کی وجہ سے رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتے ہیں بندے مانگ, میں تیری خوشی کے لیے نہیں کہہ رہا, تیرا باپ مسکرایا ہے, جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ. لو جی انو ابا آندے جے, کتنا قیمتی لمحہ ہے, بڑا قیمتی لمحہ. اس سے بہتر کوئی لمحہ ہے؟ مکمل کر دیں میرے خیال سے. اب بات کر, اب اس سے اوپر کیا سناؤں گا آپ کو میں. ایک حدیث اور سنیے اور خراج عقیدت مکمل ہو گیا. بات میرے آقا نے فرمایا من سرہ ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدا.
جاگ کے سننا، میرے آقا نے فرمایا باپ دنیا سے چلا جائے، چلا گیا نا، آج برسی منا رہے ہیں، باپ دنیا سے چلا جائے، قبر میں لیٹا ہے باپ، من سرہ، جس بیٹے کو یہ پسند ہو، جس اولاد کو یہ پسند ہو، زندہ کو نہیں، گھر میں بیٹھے باپ کو نہیں، قبر میں لیٹے، فی قبر ہی، قبر میں فی قبر ہی، قبر میں لیٹے ہوئے باپ کو جو اولاد خوش کرنا چاہے، یہاں سارے ٹر جو تو یہاں سارے بولو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ؟ جو قبر میں لیٹے ہوئے باپ کو خوش کرنا چاہے، کیوں صاحب آپ نے تو کہا تھا قبر میں ہوتا ہی کچھ نہیں، یہ تو منو مٹی طرح چلے گئے، کیا کیا جملے بولے جاتے ہیں قبلہ۔ اچھا یہ بھی کسی بندے سے پوچھیں آپ، کسی بھی قبر پر پاؤں رکھنا جائز ہے؟ کیوں کیوں جائز نہیں ہے؟ کسی سے بھی پوچھیں آپ، کسی بھی قبر پر پاؤں رکھنا جائز ہے؟ آپ کو جو عالم ہوگا وہ کہے گا جائز نہیں۔ اب آپ اس سے میری طرف سے پوچھئے گا صاحب جائز کیوں نہیں ہے؟ ویسے مٹی ہے، مٹی ہے بھائی، مٹی ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ مٹی کا تو ڈھیر ہے۔ وہ کہے گا نہیں یار خدا کا خوف کرو، مٹی کا ڈھیر تو نہیں ہے، اللہ کے ایک بندے کی قبر ہے، تب اس کا شانہ ہلا کے کہنا شرم تو نہیں آتی؟ توجہ ہے، جب اللہ اپنے بندے کی قبر کی مٹی پر تجھے پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، ہٹ دور، میرے بندے کی قبر ہے، اس کی قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا، بے حرمتی ہے قبر کی، تو پھر ماننا پڑے گا ہر قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی۔ درس لینا قبلہ، درس لیں، جب میں اٹھ کے جاؤں مجھے اطمینان ہو میں نے کچھ دیا، آپ نے کچھ دیا۔ رکھتا ہے کوئی پاؤں قبر پہ؟ کہتے ہیں بے حرمتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب بات یہ ہے، سرکار فرمایا قبر میں لیٹے ہوئے باپ کو باہر زمین کے اوپر بسنے والی اولاد اگر قبر میں لیٹے ہوئے باپ کو خوش کرنا چاہے تو کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَ، جس کو دیکھ کر باپ خوش ہوتا تھا اسے دیکھ کر خوش ہو، جسے دیکھ کر باپ کھڑا ہو جاتا تھا اسے دیکھ کے کھڑا ہو جا، جسے دیکھ کر باپ بازو پھیلا دیتا تھا اس کے لیے بازو پھیلا، جس کے لیے باپ چارپائی بچھوا دیتا تھا اس کے لیے چارپائی بچھوا، جس کے لیے باپ تکیہ لگواتا تھا اس کے لیے تکیہ لگوا، جس کے لیے باپ ٹھنڈا مشروب بنواتا تھا اس کے لیے بنوا، جس کو باپ چائے پلاتا تھا اسے چائے پلا، جسے باپ کھانا کھلاتا تھا اسے کھانا کھلا۔ تو زمین کے اوپر کرے گا، قبر میں لیٹا ہوا باپ اولاد سے خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ختم ہو گئی بات قبلہ، باپ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اولاد زمین کے اوپر ہے، یہاں پر باپ کے رشتے نبھائے ہیں اولاد نے، باپ قبر میں خوش ہو گیا۔ اب یہ جملہ بھی نتیجہ پنجابی میں دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نیند تھی، مجھے اونگ تھی، ذرا دائیں میں دیکھیے جگا دیجیے اگر کوئی نیند یا اونگ میں ہے تو یہ نتیجہ ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ فکرہ لے کے جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو باپ کے رشتہ داروں سے باپ نال لگدے جننے بھی سن اونا دی کرے عزت تے باپ ہو جاندہ ہے قبر اچ خوش، جے کسے نبی خوش کرنا ہوئے تے اے نسخہ جے۔ کیا بات ہے یار تو اڈے سن، امتی خوش ہوتا ہے کہ اولاد امتی کے رشتے نبھائے، نبی خوش ہوتا ہے کہ امت نبی کے رشتے نبھائے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے کل نانے اکٹھے کیے جائیں، میرے نبی کی نالین ان سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اس کے باوجود
کی زینت بنا کر شریعت کہتی ہے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے. بندہ علم نہیں بھولتا کہ نبی کے نالین کا نقش اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. اور ہم تو وہ ملنگ مزاج لوگ ہیں قبلہ. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور حضور کی نالین کیا کریں گے پھر. یہ بریلی والوں نے بتایا. صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو حضور کی نالین مل جائے تو کرے زبیر میری طرف دیکھو نا ذرا. تو کیا کریں گے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور؟ تو وہ کہتے ہیں سر پہ رکھیں گے اوپر باندھیں گے پگڑی دستار باندھ کر پھر دنیا کو کہیں گے کہ پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اس جملے پہ مکمل کر رہا ہوں میں بات. اگر آج حضور کی نالین مل جائے اس کی دستار بنائی جائے اس کا تاج سر پہ رکھا جائے اور پھر کہا جائے مجھ سے بڑا تاجدار ہی کوئی نہیں، کس میزان پہ تولو گے سیدہ کی اس جوڑی کو جو رسول کے قدموں پہ نہیں بیٹھی، رسول کے قدموں پہ بیٹھی ہے، سر پہ بیٹھی ہے. اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی قبلہ. پوچھئے علماء سے حضور کی پشت اقدس پر مہر نبوت تھی کہ نہیں؟ کسی سے پوچھ لے آپ کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ. حضور کی پشت اقدس پہ لکھا تھا. بعض علماء کہتے ہیں آدھی عبارت دائیں کندھے پہ تھی آدھی بائیں کندھے پہ. اور سرکار نے کبھی کرتا اس طرح کے بٹنوں والا نہیں پہنا جیسا ہم پہنتے ہیں. شانوں پہ بٹن ہوتے تھے اس طرح. حضور یہاں سے کھولتے تھے جبھی تو جب کھولتے تھے مہر نبوت نظر آتی. یہاں سے کھلنے پہ تو نظر نہیں آتی. جاؤ یہ بھی تحفہ ہے کہ یاد کرو گے. حضور کے جو کرتے کے بٹن تھے وہ دونوں شانوں پہ پھیلے ہوئے ہوتے. یہاں سے کھولتے اگلا حصہ آگے آ جاتا. اسی سے بغل کا نور دیکھا گیا. پچھلا حصہ پیچھے چلا جاتا جس کی وجہ سے مہر نبوت دیکھی گئی. اب میں جملہ مکمل کر رہا ہوں. بڑے سے بڑا نیک متقی پرہیزگار لے آئے آپ. ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ لکھا ہو محمد الرسول اللہ لکھا ہو یا صرف محمد الرسول اللہ لکھا ہو اس کے اوپر بیٹھ کے دکھائیں مجھے. بٹھائیں آپ کسے بٹھاتے ہیں؟ میں بیعت کروں گا. میں اپنی بلدیت کے خانے میں اس بندے کا نام لکھ دوں گا جو بٹھا دے کسی کو جو میں اپنی بلدیت داؤ پہ لگا رہا ہوں. ہے کوئی جو محمد الرسول اللہ لکھا ہو اس کے اوپر بیٹھ سکے؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. نہیں توہین رسالت میں مرتد ہو کر واجب القتل ہو جائے گا. کہاں تولیں گے سیدہ کی جوڑی کو؟ ایک کندھے پہ لا الہ الا اللہ ہے دوسرے پہ محمد الرسول اللہ ہے. نہیں تو پوچھتے رسالت پر مہر نبوت ہے محمد الرسول اللہ لکھا ہے. بتاؤ حسین بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ بتائیے حسن بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ جو رسول کی پشت اقدس میں بیٹھ جائیں اپنی مرضی سے بیٹھیں مرضی سے اتریں. ایک حسن ہے دوسرا حسین. جب الفاظ ختم ہو جائیں نا قبلہ جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں صدر صاحب بندے کے پاس آپ داد دے رہے ہیں نا مجھے آپ نے کہا کیا بات ہے قبلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں نا. جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے آپ سے پوچھا جائے گا کیا پڑھا کیا بیان ہوا ہے جی. تو جس نے سنا ہوگا وہ کہے گا او یار چھڈ پرا کیا ہی بات کہے گا کہ نہیں قبلہ وہ کیا ہی بات ہے. اچھا یہ ہر بندے نہیں آکھنا یہ ہر بندے نہیں آکھنا نہ ہی مجھے ضرورت ہے ہر بندے کے کہنے کی. مجھے تو صرف اتنی ضرورت ہے مروں تو میرے آقا کہیں یہ میرا غلام. ضرورت نہیں اور کسی. کیا بات ہے کہ لفظ کہا جائے. قاری نوید صاحب آئے تھے تلاوت کی تھی انہوں نے کیسی تلاوت کی کیا ہے. لیاقت شاہ صاحب نے نعت پڑھی منقبت پڑھی مولا علی کی وہ کیسی پڑھی کیا. جب لفظ ختم ہو جائے نا داد کے لیے
پھر کہتے ہیں آخری گل سپرلیٹو ڈگری ہے وے او یار چھڈ پرا ساری گلاں کی پوچھنا بس کیا ہی بات اینو احمد رضا آندے نہیں ذرا سر چکی احمد رضا جس نے گل کیتی نا سجدہ پاک تو بات یہاں سے شروع کی فرمایا کیا بات رضا ہائے ہائے بیٹھے کوئی قبلہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن لفظ ہی مک گئے نے انہاں کیا ہن اتوں اگے میں کی آکھاں انہاں کیا بس گھرانہ سیدہ کیا ہی بات بس اس گل نو پلے بن جیڑا اے پلے بن جائے نا کہ اس گھرانے دی کیا ہی بات ہے اون دی دنیا دے زمین دے اوتے بھی کیا ہی بات ہے تے تھلے بھی کیا ہی اللہ پاک نویر بھائی کے والد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جہاں تک میں نے جو سمجھا مناسب سمجھا میں نے تبلیغ بھی کی آپ کو فضائل بھی سنائے والد کی عزت و عظمت پر بات بھی سنائی اللہ کریم آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین